جمہوریت کا عالمی دن وہ دنیا میں جمہوریت کے جو حالات ہیں وہ ادھر سے واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک آخری کیل پہ لٹکی ہوئی ہے جمہوریت. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا. جمہوریت انڈر چیلنج ہے دنیا کے اندر. اور پچھلے آپ اگر 20 سال کی دنیا کی ارتقا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے, عدم برداشت بڑھ رہا ہے. ووٹر جو ہے ووٹر ایکسٹریمزم کو سپورٹ کر رہا ہے. اور آپ نے ایسے جمہوری ممالک جہاں بہت پرانی روایات ہیں, بہت جہاں پر اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں, جمہوریت ہے, وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مناظر اور ایسی کشیدگی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے جو پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ اب میرے خیال میں ہم سب کی سوچ سے باہر تھا کہ فزیکل حملہ ہوگا امریکن کانگریس کے اوپر. اور ہمارے اسپیکر صاحب کی جو اہم ہیں نینسی پیلوسی, ان کی کرسی پہ قبضہ ہو جائے گا اور لوگ اسلحہ لے کے واشنگٹن ڈی سی پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کو الیکشن کے ریزلٹس پسند نہیں آ رہے تھے. میں بہت لوگوں کو بتا چکا ہوں, باقی سب جن کو اس میں انٹرسٹ ہے, ایک نیٹ فلکس کے اوپر ڈاکیومنٹری ہے سوشل ڈائلیما کے نام سے. جس نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو ایک دم سے دنیا میں شدت بڑھتی جا رہی ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں یہ جو نیا میڈیا ہے اس کا کیا کردار ہے. اور اس پہ میں ابھی واپس آؤں گا کیونکہ فواد چودھری صاحب کا یہ آج کل کافی کیا کہنا چاہیے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. اچھا جی, پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے کیا مضبوط ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, تو میرے خیال میں کوئی بھی مبصر جو منصفانہ طور پر یہ اس بات کا جائزہ لے گا تو وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ پاکستان میں جمہوریت میں بہتری آئی ہے, مضبوطی آئی ہے. اس میں مزید کیا گنجائش ہے بہتری کی, ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ وہ ملک ہے جس کی پہلے 65 سال میں ایک بھی پیسفل ٹرانسفر آف پاور ایک سویلین حکومت سے دوسری حکومت کو نہیں ہوا تھا. آج سے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ. 2013 میں پہلی دفعہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا, ٹرانزیشن ہوئی ایک سویلین حکومت سے دوسری حکومت کو. یہ جو ابھی دور چل رہا ہے 13 سال جس کو بھی ہو چکے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا کنٹینیوس پیریڈ ہے جس کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس نے کام کیا ہے. تو جو بالکل بنیادی اصول ہے, جو جمہوریت کا ڈھانچہ ہے, وہ تو اب پاکستان میں پورا ہو رہا ہے. سیاسی پارٹیاں ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں اور منتخب ہونے کے بعد وہ اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھتے ہیں اور جیسے اسپیکر صاحب بتا رہے تھے وہ بل بھی پاس کرتے ہیں. عدلیہ بھی ہے اور عدلیہ آزاد فیصلے بھی کرتی ہے اور میڈیا بھی ہے اور کھل کر تنقید بھی کرتا ہے. حکومت بھی ہے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی ترجیحات کے مطابق عوام کے کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ہر نظام جو ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جمہوریت خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اگر آپ مسلسل دفاع نہ کرتے رہیں تو کبھی بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ جس میں آپ مکمل طور پہ مطمئن ہو جائیں, بولیں کہ اب تو بس خطرہ ٹل چکا ہے اور اب ہم بالکل ٹھیک راستے پر آ گئے ہیں. میں نے آپ کو امریکہ کی مثال دی, 200 سال سے زائد متواتر وہاں پر جمہوریت چل رہی ہے اور اس کے باوجود اگر آپ حقیقی معنوں میں جمہوریت کو دیکھیں تو ڈیموکریسی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے اپنے کمنٹیٹرز کہتے ہیں, ڈیموکریسی از انڈر اسٹریس ان امریکہ. اور یہی چیز ہمیں بہت سارے اور ممالک میں ملتی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان جہاں پہ صرف ابھی 13 سال ہوئے ہیں کنٹینیوس پروسیس کو, تو یہاں پر بھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے. ایک مین اس کے پلرز اگر ہم اٹھا کر دیکھیں, عوام کے پاس یہ انتخاب کرنے کا حق ضرور ہوتا ہے اور یہ میرے پاس ایک سیاستدان کے طور پر حق موجود ہے ان کے سامنے رکھوں اور ان سے ووٹ مانگوں. اور اگر وہ منتخب کرتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں قومی اسمبلی کے اندر آؤں اور قومی اسمبلی میں رہ کر
اپنی شرکت کروں، اور اگر میری پارٹی جس سے میرا تعلق ہے وہ حکومت کا حصہ بن گئی تو حکومت بھی بنائے منتخب نمائندے عوام کے. لیکن یہ منتخب نمائندے واقعی میں جمہوری اس وقت تصور کیے جائیں گے جب یہ عوام کو حقیقی طور پر جواب دہ ہوں. اور جو پچھلا دور گزرا تھا اس میں اکثر ہمیں سننے کو یہ بات ملتی تھی کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے. نہیں جناب، جمہوری نظام کے اندر یہ فیصلہ عوام کرتے ہیں کہ الیکٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن اگر آپ قانون توڑتے ہیں، اگر آپ قانون شکنی کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو عدالت کے اندر دینا پڑتا ہے. یہ ہے جمہوری نظام. یہ کوئی میں ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا. اس لیے یہ جو عمران خان ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں احتساب کی، فواد چودھری ہر 10 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اس ایشو کے اوپر، کیا ان کو بہت شوق ہے؟ یہ کیا دوسرے اپوزیشن کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک یہ عنصر ہم یہاں پر اس ملک کے اندر قابل عمل نہیں بنائیں گے، حقیقی معنی میں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے پاس یہ حق ہو کہ آپ مجھے ووٹ ڈال کر حکومت میں بھیج دیں، اس کے بعد میری مرضی ہے، میں لوٹوں کسوٹوں پیسہ بناؤں جو مرضی کر دوں. مجھے آپ پوچھنے والے نہ ہو، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں، یا 5 سال کے بعد ووٹ کے وقت مجھے جواب دینا. یہ جمہوریت نہیں ہوتی. تو ایک بہت اہم عنصر کہ اگر ہم جمہوریت کو یہاں سے آگے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا احتساب کا نظام جو کہ اگر میں غلطی کروں حکومت میں بیٹھ کے تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر سکے، اور کٹہرے میں کھڑا کر کے پھر مجھے سزا بھی دے سکے. یہ ایک اہم عنصر ہے. تو ایک تو یہ ایریا ہے جس کی بہتری کی ضرورت ہے. دوسرا، آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی. اور مجھے یقین ہے کہ قومی سلامتی کا خطرہ ہوگا. اچھا، چودھری صاحب جو ہیں وہ آئی ایم شیور اس آج کے سیشن کے بعد مجھے اس کے اوپر کچھ بولیں گے کہ میں تو سمجھتا تھا تم عقل مند انسان ہو. جس وقت عدلیہ کی مہم چلی 2007 میں، اور اس کے بعد خاص طور پہ جس وقت میڈیا کے اوپر بندشیں لگیں تو اسد عمر بھی اس وقت سیاست میں نہیں تھا. ہم بھی سڑکوں پہ نکل آئے، ہمارے کالی پٹیاں پہن کے پھرتے تھے. مجھے بھی اٹھا کے وہ موبائل پولیس وین میں ڈال کے درخشاں تھانے میں بند کر دیا گیا اور FIR کاٹ دی گئی. تو اس کے بغیر تو تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ ایک آزاد عدلیہ ہو. لیکن عدلیہ حکومت کے اثر و رسوخ سے تو آزاد ہونی چاہیے، لیکن عدلیہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتی. یہ جمہوریت نہیں ہے. ہم یہ نظام نہیں کر سکتے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے اعلیٰ عدلیہ کا جج ہوتے ہوئے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اثاثے آپ کے کہاں سے آئے ہیں، اور میں جواب یہ دوں کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ قانون سے بالا تر نہیں ہیں. یہ ساری ایک پروسیس آف ایوولوشن ہوتا ہے، ایک عمل ہے جس سے گزرتی ہیں سب قومیں. تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے کہ جس کو دنیا نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہم نے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے جہاں عدلیہ جو ہے وہ قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا آخری اختیار ان کے پاس ہو، حکومت کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہو. لیکن یہ نہ ہو کہ پھر وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ قانون کا ہے. اور اگر قانون سے بالا تر ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے جو بہت ضروری ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان جو ہے 2 حصے ہیں، اس کے اندر حکومت ہے، اس کے اندر اپوزیشن ہے. اور اپوزیشن کا کام ہے آئیں وہ تنقید کریں، حکومت کے کام کے اوپر کڑی نظر رکھیں، احتساب کے کٹہرے میں کھڑی کریں، پارلیمان میں سوال اٹھائیں، قانون سازی کے اوپر کریں. یہ اس کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن میں پارلیمان کو استعمال کروں صرف اپنے ذاتی مفاد آگے لے جانے کے لیے تو یہ جمہوریت نہیں ہے. عوام نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جتنے بھی قانون سازی کرنی ہے میں اس سب کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے کے تیار ہوں. لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری جو چوری آپ نے پکڑ لی ہے آپ اس کو صرف نظر کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ NRO دیں گے تو اس کے بعد باقی لیجسلیشن ہوگی، ورنہ نہیں کریں گے. سو یہ
عوام میڈیا ہم سب کا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہر ہے شہری اولین تو ہم شہری ہیں نا، اس کے بعد سیاستدان ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمان کا جو ٹائم ہے اور پارلیمان کی جو ترجیحات ہیں وہ عوام پاکستان کی ہوں، وہ ذاتی مفاد نہ ہمیں وہاں پر نظر آت. اور یہ بھی ایک ترجیحات ایک ایولیوشنری عمل ہے. اسپیکر صاحب، آج آپ نہیں تھے، میری سینٹ چیئرمین کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ جو بات ہوئی تھی نا اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، میرے خیال میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ روح ہے. اگر آپ واقعی میں پارلیمانی نظام ٹھیک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. باقی تو اسپیکر صاحب اور آپ خود کریں گے. میرے خیال میں وہاں پہ ریسرچ اسسٹنٹس بھی ہونے چاہیے پراپر، وہاں پہ ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ حکومت کے اوپر جینوئن ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی، ایک آلٹرنیٹ پالیسی ریویو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو اس نظام کو مضبوط کرنے کی بہت ضروری ہے. جو فزیکل انفراسٹرکچر کا جو آپ نے اس دن مجھ سے بات کی تھی، وہ میں نے کام کروا لیا ہے اور وہ آپ کو ہم پریزنٹ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پراپر ان کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے جس سے وہ کام کر سکیں. تو یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے جو میں رکھنا چاہتا تھا. صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی. جب تک صحافت اور صحافی آزاد نہیں ہے، آپ ایک جمہوری معاشرہ اور جمہوری نظام نہیں بنا سکتے اور نہیں چلا سکتے. فواد چودھری صاحب ہمارے بہت دوست ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب یا کسی اور انفارمیشن منسٹر کے پاس ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی صحافی کو سچ بولنے سے روک سکے. اگر ان کے پاس یہ اختیار ہوگا تو جمہوریت کمزور ہوگی. لیکن اس ملک کے اندر جمہوریت جمہور کا نام ہے. وہ 22 کروڑ پاکستانی جو اس ملک کے شہری ہیں، ان کا جھوٹی خبر سے دفاع کرنا بھی جمہوریت کا حصہ ہے. اور اگر اپنے فواد چودھری صاحب یہ کام نہیں کر رہے تو اس میں بھی پھر یہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے. ان کا کام یہ بالکل ہے کہ آزادی صحافت کے علمبردار کابینہ میں ان کو ہونا چاہیے. لیکن ان کا کام یہ بھی ہے کہ اگر کسی پاکستانی کی حکومت ہو یا نہ ہو، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے یا معاشرے کے اندر خرابی پھیل رہی ہے جھوٹی خبر سے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ضرور ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو اسد عمر اور فواد چودھری کی خواہشات پر نہ مبنی ہو. وہاں پر فیصلے اس لیے نہ کیے جائیں کہ ہمیں جو فیصلہ پسند ہے وہ فیصلہ ہو. بالکل ایسا نظام ہونا چاہیے جو واقعی میں یہ پرکھ سکے اور اس کے اندر ایک انڈیپینڈنس نظر آئے ہمیں کہ وہ نظام جو ہے وہ فیصلے کر سکے حق اور سچ کی بنیاد پہ. آج جھوٹی خبر پھیل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر پھیل رہی ہے، اور کوئی اس حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتا ہے. میں ایک یہ بھی اس کے اندر وہ بات سنتا ہوں سیلف ریگولیشن کی. میں اگر تجویز آپ کے سامنے رکھ دوں اسپیکر صاحب، میں پارلیمان میں بل لے کے آ جاؤں کہ آج سے سارے ریگولیٹر ختم. بجلی کے ادارے جو ہیں، نیپرا ان کا ریگولیٹر نہیں ہوگا، بجلی کے ادارے خود ہی فیصلے کریں گے اپنے بارے میں. آج سے تمام آئل اینڈ گیس کے جو ادارے ہیں وہ اپنی ریگولیشن خود کریں گے. اوگرا فارغ. آپ کے خیال میں شام کو میڈیا کے اندر کیا تذکرہ ہو رہا ہوگا؟ کیا میڈیا یہ کہے گا کہ یہ بڑا اچھا نظام ہے؟ تو اگر وہ چیز کسی اور کے لیے اچھی نہیں ہے تو میڈیا کے خود کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سیلف ریگولیشن سے آگے بڑھیں. آپ کی ایک بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو، اور ظاہر ہے اس کو حکومت کے اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں فواد چودھری، بالکل کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میڈیا کے تمام، صرف مالکان نہیں، مالکان کے ساتھ بھی بیٹھیں، تمام جو حصے دار ہیں میڈیا کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی بات کھلے دل سے سنی جائے اور ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جا سکے جس میں جو اچھی صحافت کرنا چاہتا ہے. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو اچھی رپورٹنگ کرتا ہے اس بیچارے کو تو پلے کچھ نہیں آتا، اور جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے کو تیار ہو اس کے تو ویورشپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اچھا صحافی تو ایک اچھے قانون کی ضرور سپورٹ کرے گا، مجھے اس بارے میں یقین ہے. آخری چیز میں اپنی منسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا بتا دوں، اور وہ یہ کہ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے. جمہوریت کا دفاع جو ہے وہ 111 بریگیڈ اور ٹینک اور جہاز تو کر نہیں سکتے. جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب عوام اپنے آپ کو اس نظام کا حصے دار سمجھیں اور عوام کو یہ محسوس ہو کہ ہاں اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو میری زندگی جو ہے وہ اس میں ابتری آئے گی، بہتری نہیں آئے گی. اور سب سے ضروری یہ
کہ تمام پاکستان کے عوام یہ سمجھے یا کسی بھی ملک کے تمام عوام یہ سمجھے، مخصوص طبقہ نہیں، مخصوص علاقے کے رہنے والے لوگ نہیں۔ اور اسی لیے سے میں نے کہا کہ یہ صرف اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اپنی منسٹری سے میں اگر بات کروں، ہم نے کیا دیکھا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی تو ہم نے کس طریقے سے مسائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس نے آواز بلند کی اس کے اوپر ہم نے زبردستی کیا، اس کے اوپر زور کیا، معاملات اور سے اور بگڑتے چلے گئے، پھر ہم نے فوج کشی کی اور ہم نے معاملات ایسے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بہت بہتر راستہ یہ ہے کہ اگر تمام ملک کے لوگوں کو یہ لگے کہ ان کو جائز حصہ مل رہا ہے ترقی کے ثمرات میں، وسائل کے اندر ان کو جائز حصہ مل رہا ہے، تو وہ خود اٹھ کے دفاع کریں گے، کسی اور کو ٹینک اور بندوق کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک بنیادی ان کی 2-3 اگر میں کہوں جو بنیادی ان کے پیغامات ہیں، اس میں سے ایک یہی ہے، ہمارے پچھلی دفعہ کے منشور کا یہ ٹائٹل بھی تھا، 2 نہیں ایک پاکستان، اور ان کی ہدایات تھی کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اور جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ ترجیحاتی بنیاد کے اوپر وسائل وہاں پہ دیے جائیں۔ تو جو سب سے کمزور طبقہ ہے، احساس کا پورا پروگرام اور اس کے بہت مختلف جہتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم نے بلوچستان کے سب سے پسماندہ علاقے، اندرون سندھ کے سب سے پسماندہ علاقے، گلگت بلتستان، یہاں پہ 3 تو ایک ہی سال کے اندر 3 پیکج، اس کے علاوہ کراچی پسماندہ تو نہیں ہے لیکن کراچی میں ایک بہت زیادہ شدید ایک احساس ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا اور پاکستان کو جتنے وہ وسائل دیتے ہیں باقی پاکستان کے استعمال کے لیے اس لحاظ سے ان کو واپس نہیں ملا، تو ایک کراچی کے لیے 4 پیکج ہم نے اسپیکر صاحب 2 خرب روپے کے یہ پیکج ہیں ہمیں بلوچستان میں۔ آپ کو بتاؤں بلوچستان کے مجھے سینئر پولیٹیشنز نے کہا ہے آ کر، اپوزیشن کے، وہ ظاہر ہے وہ ٹی وی پہ نہیں کہیں گے، انہوں نے اپوزیشن والے نے انہوں نے کہا جو آپ نے ترقیاتی پروگرام دیا بلوچستان کے لیے ہماری سوچ سے زیادہ ہے، اور یہ وہ عمران خان کا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کو جب آپ حصے دار بنا لیں گے، سب کو جب ملے گا، انصاف مل رہا ہے، اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا، اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو کردار ادا کرنا ہوگا اور اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے اور دن منانے کا مقصد دنیا میں جمہوری اقتدار کو فروغ دینا، جمہوری روایات کو مستحکم کرنا ہے۔ اسی حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے میڈیا کو کردار ادا کرنا ہوگا اور اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جمہوری نظام کا تسلسل ناگزیر ہے، یہ کہا گیا ہے۔ وفاقی وزیر کی جانب سے جمہوریت کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔